ذرا سا اور زحمت فرما لیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، ذرا بہت فاصلہ ہو رہا ہے. فاتحہ. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صلوات. برادران ایمانی، سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں ہوگا عرفان امامت اور آثار قیامت کے عنوان سے. ہماری گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچی کہ معرفت الہی کا انحصار ہے معرفت رسالت مآب پر، اور رسول اعظم کی معرفت منحصر ہے معرفت ائمہ طاہرین علیہم السلام پر. عزیزو، بات کا آغاز آج یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان امامت کا بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ قرآن کریم ہے. اس لیے کہ قرآن تمام علوموں اور تمام حکمت کا سرچشمہ ہے. علم و حکمت جتنا پایا جاتا ہے دنیا کے اندر، وہ قرآن کریم منبع، قرآن کریم مرکز، قرآن کریم مخزن. اور متعدد مقامات پر اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، اور خود قرآن نے بھی دعویٰ کیا کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے، معرفت حاصل کرنی ہے تو میرے قریب آؤ. قرآن ایک وسیلہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان کمیونیکیشن کا. بندہ اپنے خدا سے خطاب کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے. اور مرد فقیر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا قرآن اور نہج البلاغہ کا ربط بیان کرتے ہوئے کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے اور نہج البلاغہ کے ذریعے سے بندے اپنے خدا سے خطاب کرتے ہیں. تو ہم مل کے ایک صلوات پڑھیں دعا کا. تو متعدد مقامات ہیں کہ جہاں امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تذکرہ قرآن کے اندر ہوا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ دیکھیں
تو سورہ قدر کیا ہے؟ سورہ قدر قصیدہ مہدویہ ہے کہ جس کے اندر واضح طور پر عرفان موجود ہے امامت کا، اگر اسے چشم بصیرت سے پڑھا جائے۔ سورہ کوثر کیا ہے؟ سورہ کوثر دلیل ہے وجود حضرت مہدی کی، اس لیے کہ جب امر کے لانے والے امر لا رہے ہیں تو کسی صاحب امر کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ سورہ قصص کیا ہے؟ سورہ قصص بھی قصیدہ مہدویہ ہے، اور آپ دیکھتے چلے جائیں اس انداز سے کس کس طرح سے اعلان ہوا۔ آپ مسلسل تلاوت کرتے ہیں آیات کی، اور یہ آیتیں زبان زد ہیں ہمیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیزوں کو فانی ہو جانا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو رب کا چہرہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر چہرہ ایسے ہی تصور کر لیا جائے کہ جیسے ہمارا آپ کا چہرہ ہے تو پھر کوئی جسم بھی ہوگا، کوئی سمت بھی ہوگی، اور مولا منع فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے اشارہ کیا تو اسے کسی سمت میں محدود کر دیا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر چہرہ کیا ہے؟ دیکھیے چہرہ یہاں پہ کنایتن استعمال کیا گیا ہے۔ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ چہرے سے کسی شخصیت کو پہچانتے ہیں، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے، کسی بھی انسان کو پہچاننے کا ذریعہ اس کا چہرہ ہے۔ تو ذات واجب یہ اعلان کر رہی ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے مگر وہ ذوات باقی رہ جائیں گی جو ہماری معرفت کا وسیلہ ہے، یعنی خاص اشارہ ہے امام کی طرف کہ وہ باقی ہے اور بقیت اللہ کو باقی رکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دونوں چیزوں کے اوپر لازم ہے کہ انسان توجہ کرے۔ صرف عقیدہ اس بات کا رکھنا کہ وہ موجود ہیں، غیبت میں ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جس بات کے اوپر زور دیا گیا وہ یہی کہ یہ عقیدہ دلوں سے محو ہونے لگے گا۔ اور پیغمبر خود اشارہ فرما رہے ہیں اس کی طرف، روایت ہے حضرت محمد حنفیہ کے ذریعے سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ بیان فرمایا تو وہ وقت آ جائے گا ایک کہ لوگ جو چاہنے والے ہیں، جو شیعہ ہیں، ان کے دلوں سے عقیدہ محو ہونے لگے گا۔ خود مولا کائنات ایک خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں بوڑھا سردار ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور تمام انبیاء کی صفات میرے اندر موجود ہیں، میں شبیہ ہوں کئی انبیاء کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب کی سنت پر میں نے عمل کیا ہے، اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے یعقوب کے خاندان کو ایک جگہ جمع کر دیا، اسی طرح ہمارے خانوادے کو بھی جمع کر دے گا، اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ یعنی واضح طور پہ اس جملے میں ارشاد ہے زمانہ رجعت کی طرف، کہ ایک ایک معصوم آئے گا، اور وہیں پہ آ کے امام کہتے ہیں اس کے آگے کہ ہوشیار رہنا، اس لیے کہ اس وقت تمہارے دلوں سے عقیدہ نکل جائے گا، تم یہ کہنے لگو گے خود کہ وہ ہیں کہیں گم ہو گئے یا انہیں قتل کر دیا گیا، معلوم نہیں کہ اب وہ موجود بھی ہیں یا نہیں۔ اور امام بار بار کہہ رہے ہیں ایسا تم کیوں کرو گے؟ اس لیے کرو گے کہ تمہارے دلوں میں کفار کا رعب بیٹھ جائے گا، تمہارا رعب و دبدبا کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، ان کا رعب تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا، تم ہدایت کے چراغ کو خود ہی گل کر دو گے۔ کیا کیا پیشین گوئیاں ہیں، کس کس انداز سے امام بیان فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ افسوس تم ان لوگوں کا ساتھ دینے لگو گے کہ جو ہمیشہ ہم سے برسر پیکار رہے، جنہوں نے، یہاں پہ علامہ مجلسی نے اس کی تشریح کی ایک جملے کے اندر کہ یہاں امام نے اشارہ کیا ہے سفیانی کی طرف کہ تم ہمیں چھوڑ کر، ہمارے ہادی کو چھوڑ کر، ہمارے قائم کو چھوڑ کر سفیانی کی طرف چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شدید امتحانوں سے اس وقت ملت گزر رہی ہوگی، اور امتحانوں میں ثابت قدم گزرنا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ عقیدے کی پرکھ ہوتی ہے جب انسان دشواریوں سے گزرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذرا مل کے اور ایک بلند سال بات آپ پڑھنے تو عزیزوں، بڑی قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے کہ
پھر جب وہ غائب ہیں اور غیبت میں ہیں تو پھر کچھ لوگوں سے ملتے کیوں رہے اور باقی سے پردہ کیوں کیا؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر اکثر مباحثے ہوتے ہیں، اکثر لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک اصول آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ امام نے جس سے بھی ملاقات کی، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے امام سے ملاقات نہیں کی، امام نے ملاقات کی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں اس بات کو، کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں تو حکم شریعت یہ ہے کہ اسے جھٹلا دو، کہو کہ یہ دروغ گو ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ ہم ان سے نہیں مل سکتے لیکن وہ ہم سے مل سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں۔ اور ملتے کیوں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ ملاقات کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے 3 وجوہات کی بنا پر ملاقات ہوئی۔ یا تو مریض کو شفا دینے کے لیے آئے اگر اس نے دل کی گہرائیوں سے پکارا، یا علمی مسائل کا حل کرنے کے لیے آئے اگر کسی نے الجھن میں گرفتار ہو کر مشکل کشا کے بیٹے کو آواز دی، یا مصیبتوں سے بچانے کے لیے آئے اگر ایسی مصیبت پڑ گئی کہ اس کے بعد کوئی اور بچانے والا نہ ہوا اور تڑپ کے پکارا کہ مولا بس اب آپ کا سہارا ہے، آپ ہمارے وارث ہیں، آپ ہمارے نگہبان ہیں، مولا آئیے مدد کے لیے، اس وقت آئے۔ اس کو آپ دیکھتے چلے جائیے، شیخ عباس قمی نے 40 سے زیادہ افراد کے نام درج کیے منتہی الاعمال کے اندر کہ جنہوں نے امام کے ذریعے سے شفا حاصل کی۔ شفا دینے کے لیے آتے ہیں، اور کس کس انداز سے شفا ہوتی ہے؟ شفا دینے کے لیے، مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، اور اگر دین کے اوپر خطرہ ہو، چاہنے والوں کی جان پہ خطرہ ہو تو ان کے تحفظ کے لیے۔ عزیزو، یہاں پر آ کے یہ بات ذرا سا پریشان کرنے لگتی ہے آدمی کو کہ ٹھیک ہے موجود ہیں، غائب ہیں، لیکن ہم کب تک پریشانیاں اٹھائیں، کب تک ہم دشواریوں کا سامنا کریں؟ الجھنیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ہر طرف سے، تو آخر کب تک ہم امتحان دیتے رہیں گے اور چاہنے والوں کا امتحان کب تک ہوتا رہے گا؟ بھئی یہیں پہ ذرا سنبھل کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صرف آپ امتحان نہیں دے رہے، مصائب صرف آپ برداشت نہیں کر رہے۔ ذرا سا اس بات کے اوپر غور کرے، اگر آج کسی کے آباء و اجداد کی قبر کے ساتھ کوئی گستاخی کرے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو امتحان آپ نہیں دے رہے، آپ سے بڑا امتحان تو وہ خود دے رہے ہیں، اس لیے کہ جنت البقیع کے مزاروں کو توڑ دیا جائے اور اس کے بعد بھی اختیار ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے وہ خاموش رہیں، تو امتحان وہ دے رہے ہیں۔ مگر آتے ضرور ہیں۔ ادب چاہیے ملاقات کا، تہذیب چاہیے ملاقات کی، سلیقہ چاہیے ملاقات کا۔ اگر اس ادب سے واقف ہو جائے انسان تو پھر آتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آئیں گے، ملاقات ضرور ہوگی۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیں کتنے واقعات تاریخ کے دامن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں زیارت ہوئی، ادب جنہیں تھا ملاقات کا، جنہیں ادب تھا ان سے ملاقات ضرور ہوئی۔ اسماعیل ابن حسن ہرقلی وہ بیان کرتے ہیں، ان کے ایک ایبسس ہو گیا، ایک ایسا ایبسس پیر کے اوپر ہوا کہ جس کا کہیں پہ کوئی علاج نہیں تھا، بڑے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ متقی پرہیزگار انسان تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ اس سے مسلسل خون بہتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے کپڑے نجس ہو جاتے تھے، اور انہیں یہ پریشانی ہوتی تھی کتنی مرتبہ طہارت کروں دن میں نماز کے لیے۔ آخر پریشان ہوئے، ایک ایک سے معلوم کیا، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیے، وہاں پہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو آئے ملنے کے لیے، آئیے تو ادھر ایک مرتبہ مل کے آپ صلوات پڑھ دیں تو میں عرض کروں، جلدی جلدی نشست لیں۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تو پہنچے حضرت سعید ابن طاووس کے بعد جو اس دور کے عالم تھے، اور ان سے جا کے معلوم کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لباس نجس ہو جاتا ہے، کئی سال ہو گئے مگر اس دنبل کو، اس ایبسس کو شفا نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے کہ جب میں طبیبوں کے پاس جاتا ہوں، جب میں ماہر جراحوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ رگ اکھل کے اوپر ہے، اگر ہم نے اسے چیرنے کی کوشش کی
تو تمہارا خون اتنا زیادہ بہ جائے گا کہ جان خطرے میں آ جائے گی، لہذا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں شفا حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کیجئے، آپ بغداد چلے جائیے، بلکہ میں آپ کو خود لے کے چلتا ہوں، میرا وہاں پہ سفر ہے، وہاں کے بڑے ماہر اطباء ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ لے کے بغداد آئے، ایک طبیب سے ملاقات کی جو بڑے ماہر، بڑے حاذق، بڑے مانے ہوئے، بڑے مشہور، لیکن سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے پاس اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شفا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے، آخر عالم دین نے بتا دیا کہ دیکھیے آپ کے لیے شریعت نے مسئلے کو سہل کر دیا ہے، آپ کے لیے طہارت اور نجاست کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی لباس کے اندر، خون آلود لباس کے اندر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، ساری چیزیں، سارے حکم شریعت کو آپ انجام دے سکتے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ۔ مطمئن ہو گئے، لیکن کہنے لگے جب میں یہاں تک آیا ہوں تو اپنے امام کی زیارت بھی کرتا چلوں، اور روضہ عسکرین پہ پہنچ گیا زیارت کرنے کے لیے، بڑے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کی۔ اس کے بعد سرداب میں پہنچے، مخصوص زیارات، مخصوص اعمال کیے، اور کہنے لگے مولا میں صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ شفا مل جائے مجھے کہ میں جو عبادتیں کرتا ہوں اس کے اندر مجھے بڑی کراہیت ہوتی ہے کہ ایسے لباس سے میں عبادت کر رہا ہوں، مولا مجھے شفا دے دیجئے۔ یہ کہہ کے اب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں یہاں سے نکلا تو پورا لباس نجس ہو چکا تھا، گیا دجلہ فرات کے اوپر، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ 4 سوار میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے 4 سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان سے بچ کے نکل جاؤں، اس لیے کہ ابھی ابھی تو میں غسل کر کے نکلا ہوں، یہ دیہاتی لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چھونے لگے، مجھے مس کرنے لگے تو میرا لباس پھر سے نجس ہو جائے، اس لیے کہ ابھی لباس بھی گیلا ہے۔ کہتے ہیں میں بچ کے نکلنا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا ان میں سے ایک تو غلام ہے اور 3 بڑے نورانی چہرے والے ہیں، جن میں سے جو بزرگ ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوا ہے، باقی دونوں نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالی ہوئی ہے، اور وہ بزرگ آواز دے کے کہتے ہیں اے اسماعیل ہرقلی کہاں جا رہے ہو، ذرا رک جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد پھر بچ کے نکلنا چاہا، مگر وہ جو ان میں جوان تھے، وہ جو ان میں سبز امامہ پہنے ہوئے سب سے خوبصورت تھے، جن کا چہرہ تو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، وہ ایک مرتبہ اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، تمہاری پریشانی کیا ہے، تمہاری تکلیف کیا ہے، میں تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ بس ان کا لہجہ ایسا تھا کہ اب روب اور داغ کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکا اور کچھ بول نہیں سکا۔ وہ میرے قریب آئے، میں دیکھتا رہ گیا جیسے اب بدن کے اندر جنبش نہ ہو رہی ہو، میری اپنی صلاحیت نہ ہو اپنے ہاتھ پیروں کو ہلانے کی۔ وہ آئے اور انہوں نے ایک مرتبہ مس کیا، اور مس کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں مجھے کچھ تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کے بعد ایسا لگا کہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی ہو، کچھ سکون ملا ہو۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سواری کے اوپر سوار ہو گئے اور کہا جاؤ اسماعیل تمہیں اس مرض سے شفا مل گئی۔ کہتے ہیں میں اس کے بعد بھی کچھ سمجھ نہ سکا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب وہ جانے لگے تب آواز دے کر ان ضعیف نے، بوڑھے نے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے آواز دے کے کہا اسماعیل تو کیسا انسان ہے، اپنے امام کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، امام زمان نے تجھے شفا دے دی ہے اور تو شکریہ بھی ادا نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد وعلیہ کہتے ہیں جب یہ لفظیں میں نے سنی تو اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے جلدی سے کھول کے دیکھا تو زخم بالکل غائب تھا جیسے نہ ہو۔ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اس پیر میں نہیں شاید اس پیر میں زخم تھا، اور دوسری طرف دیکھ رہا ہوں، جب دونوں طرف دیکھ لیا تب یہ محسوس ہوا کہ واقعی مجھے شفا مل چکی ہے۔ دیکھا کہ سوار جا رہے ہیں، میں تیزی سے دوڑا ان کے پیچھے اور کہا کہ آقا جائیے نہیں، ایک مرتبہ اپنے رخ انور کی زیارت کرا لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جواب ملا بس اس کے آگے نہ ہو، واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے نہ مانا، میں پھر دوڑنے لگا پیچھے، دوسری مرتبہ آواز آئی بس اس کے آگے نہ آنا، یہاں تمہارا کام ختم ہو گیا، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں پھر بھی نہ رکا اور آگے بڑھا تو ایک مرتبہ وہ ضعیف آگے بڑھے اور انہوں نے مڑ کے کہا تو کیسا چاہنے والا ہے، امام نے تجھے 2 مرتبہ روک دیا، تو اس کے بعد بھی ان کی طرف بڑھے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے تڑپ کے کہا کیا کروں، محبت بے چین کیے جا رہی ہے، محبت
مجھے میرے قدموں کو روک نہیں رہی، میں بڑھتا چلا آ رہا ہوں، خود نہیں بڑھ رہا بلکہ محبت ہے جو ان کی طرف بڑھا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے رخ کر کے خدا کی قسم کیا فصیح و بلیغ جملہ کہا ایسی محبت کس کام کی جس میں اطاعت نہ ہو؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ایسی محبت کس کام کی جس میں اطاعت نہ ہو؟ کہتے ہیں بس یہ جملہ سننا تھا، میں اسی جگہ پر رک گیا، آپ نظروں سے غائب ہو گئے، میں زمین کے اوپر بیٹھ گیا اور ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا میری لٹ چکی ہو، حالانکہ شفا حاصل ہو چکی تھی، لیکن امام آ کے چلے بھی گئے، میں رخ انور کی زیارت بھی نہ کر سکا۔ تو عزیزو بہت طویل واقعہ ہے، اس کے بعد کی اور چیزیں ہیں جو پیغامات امام نے دیے، لیکن مجھے یہی تک عرض کرنا تھا، اس لیے کہ مجھے تو صرف یہ سنانا ہے وہ آتے کیوں ہیں۔ ملاقات کا ادب چاہیے، ملاقات کی تہذیب چاہیے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو محبت بغیر اطاعت کے فائدہ نہیں پہنچائے گی، اگر چاہنے والے ہو تو اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنا لو، ہماری اطاعت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ اور عزیزو آتے ہیں کس انداز سے آتے ہیں؟ ایسے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت سے واقعات بیان کیے گئے، کس کس کی ملاقات ہوئی، کسی کی خواب میں ہوئی، کسی کی بالمشافہ ہوئی، لیکن جہاں بھی آئے اس وقت ان لمحات کے لیے کئی مرتبہ پہچان گیا پہچاننے والا، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں مگر پہچان نہیں پا رہا، پتہ نہیں چل پا رہا۔ پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ جن لوگوں سے ملاقات کی وہ صرف اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ آج جو لوگ وجود حضرت مہدی کا انکار کر رہے ہیں انہیں یہ دلیل مل جائے، اور جو چاہنے والے ہیں انہیں یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، غائب نہیں ہیں، یعنی موجود ہیں، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، صرف اس لیے ہوتی ہے ملاقات۔ اور جب طلب کے پکارتا ہے انسان، پکارنا طلب کی شرط ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کے بیٹے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا ہے میرے چاہنے والوں پریشان نہ ہونا، قبر کی تاریکی میں بھی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جاؤں گا، موت کی تکلیف میں بھی میں تمہارے سرانے پہنچ جاؤں گا۔ شرط ہے پکارنا ادب کے ساتھ، وہ ادب جو چاہیے، اور اس ادب کے ساتھ اگر پکارو تو پھر یاد رکھو تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد والے وہاں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے برابر سنا ہے، لیکن ایک نتیجہ دینے کے لیے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بحرین کا مشہور واقعہ، 450 برس پہلے کا واقعہ، کہ جب بحرین کے اندر بہت کم، صرف گنے ہوئے 4 یا 6 یا 7 خاندان شیعوں کے رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ سب دوسرے مسلک کے افراد تھے۔ جب اس اکثریت کو مسلمانوں کی دیکھا تو انگریزوں نے یہاں پر ایک مسلمان کو حاکم بنا دیا، وہ بدترین دشمن اہل بیت تھا، اور اس کا وزیر اس سے زیادہ بدتر دشمن اہل بیت تھا۔ آخر کسی نہ کسی بہانے سے چاہنے والوں کو ستاتے تھے اور انہیں مجبور کر رہے تھے کہ تم اپنا عقیدہ بدل لو، اپنا مسلک بدل لو، ہمارا مسلک اختیار کر لو۔ اور یہ چاہنے والے شب و روز مصائب برداشت کرنے کے باوجود اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہے تھے، اور کہتے تھے مولا ہمیں ثابت قدم رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ اس ظلم اور اس جبر کے مقابلے پر ہم خود سپردگی کر دیں، ہم ہتھیار ڈال دیں، ہماری ہمت ٹوٹ جائے، مولا ہمیں حوصلہ دیتے رہیے گا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ تمام شیعیان علی کو دربار کے اندر بادشاہ نے بلایا اور ان کے سامنے کچھ انار پیش کیے، کہا دیکھو خلافت کی تقسیم کا فیصلہ خود قلم قدرت نے کر دیا، ذرا دیکھو ان اناروں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جو انہوں نے پڑھا تو اس کے اوپر کلمہ توحید اور رسالت کے بعد خلفاء کے نام لکھے ہوئے تھے، جو اس ترتیب میں تھے کہ جس میں عوام الناس مانتے ہیں۔ کہا دیکھو قلم قدرت نے فیصلہ کر دیا، یہ کسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نقش خود اس کے اوپر ابھر کے آئے ہیں، یہ نقش خود ابھرے ہیں اس کے اوپر، لہذا اب تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، جب فیصلہ اللہ نے کر دیا تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب تمہارے سامنے 2 صورتیں ہیں، یا تو اپنا مسلک بدل لو اور ہمارا مسلک اختیار کر لو، ورنہ مردوں کو قتل کر دیا جائے گا،
عورتوں کو اسیر کر دیا جائے گا. پریشان ہو گئے چاہنے والے کیا اس کا جواب دیں. اس لیے کہ اگر کوئی منطقی بات ہو, اگر کوئی روایتی گفتگو ہو, اگر کہیں پہ دلیلیں پیش کرنی ہو تو دلیلیں پیش کریں, لیکن اس کا کیا جواب دیا جائے. اس لیے کہ اس کا جواب چاہنے والوں کے پاس نہیں تھا. بس ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے, 3 دن کی مہلت دے. جس وزیر کی یہ شرارت تھی وہ جانتا تھا کہ 3 دن کیا اگر یہ 3 سال کی مہلت بھی لے لیں گے تو اس کا جواب نہیں لا سکتے. بادشاہ مہلت نہیں دے رہا تھا, مگر اس نے کہا بادشاہ مانتے تو انہیں 3 دن کی مہلت دے دے, دیکھ 3 دن کے اندر کیا جواب لے کے آتے ہیں. 3 دن کی مہلت لی, آنے کے بعد رونا گریا کرنا شروع کیا. سب نے مل کے 3 لوگوں کا انتخاب کیا جو انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے کہ اب صرف ہماری جان خطرے میں نہیں ہے, اگر جان کا مسئلہ ہو تو سروں کا نذرانہ پیش کر دیں, اپنا خون راہ اسلام میں اور راہ اہل بیت کے اندر بہا دیں, اس لیے کہ یہ تو ہمارا پرانا شیوا رہا ہے. لیکن یہاں دین کی حقانیت کی بات ہے, یہاں عقیدے کی حقانیت کی بات ہے, تو اب ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس کا جواب دینے کے لیے وہی آئے گا جو دین کا وارث ہے. کہ سب نے مل کے 3 کا انتخاب کیا, اور ان تینوں نے مل کے جو سب سے متقی تھے ان میں سے, جن کا نام ہے محمد بن عیسیٰ بحرینی, جن کی قبر آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنی ہوئی ہے, لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, اور آج جو شیعہ اس کے بعد سے پائے جانے لگے یہ سب اسی معجزے کا نتیجہ تھا. لوگ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا آپ سب سے زیادہ متقی ہیں, آپ سب سے زیادہ پائس ہیں, آپ جائیں اور امام کو بلائیں, امام سے مدد طلب کریں, امام سے استغاثہ کریں. یہ آئے صحرا کے اندر آ کے استغاثہ کیا, مولا آئیے, مولا آئیے, ہماری جانوں کا سوال نہیں ہے, ہم تو جانوں کے نذرانے دے دیں گے, مگر مولا اس وقت مسئلہ آپ کے جد کی شریعت کا ہے, اس وقت مسئلہ ہمارے اس عقیدے کا ہے کہ جو حق کا عقیدہ ہے. مولا مذہب بدنام ہو جائے گا, مولا یہ ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گی بات کہ شیعہ جواب نہ لا سکے. آخر 2 راتیں گزر گئیں مگر کچھ نہیں ہوا, امام کی زیارت نہیں ہوئی. جب تیسری رات آئی تو ایک مرتبہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. نصف شب گزری تھی کہ دیکھا کوئی سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. ذرا مل کے ایک صلوات پڑھتے محمد. آگے کہا ہے محمد عیسیٰ بحرینی کیا بات ہے؟ کہا کہ اس وقت آپ چلے جائیے, مجھے اس وقت اپنے امام سے گفتگو کرنی ہے, میں استغاثہ کر رہا ہوں, عبادت میں مشغول ہوں, مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. کہا کہ محمد بن عیسیٰ ارے جیسے تم پکار رہے تھے میں وہی ہوں, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ انہوں نے نگاہوں کو اٹھایا, کہا اگر آپ وہی ہے جسے میں بلا رہا تھا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خود معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے. کیا تم نے ٹھیک کہا, تمہارا پورا واقعہ بتایا, یہ مسئلہ ہے. کہا مولا, پہچان گئے, قدموں کے اوپر گر پڑے, مولا میں تو امتحان لے رہا تھا, مولا آپ ہیں اگر تو بتائیے, اس مصیبت سے ہمیں بچائیے مولا, اس لیے کہ اب مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے. کہا کہ سنو, بات صرف اتنی سی ہے کہ بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ انتہائی خبیث فطرت کا ہے, وہ بے انتہا چالاک ہے. اس نے اپنے گھر میں جو انار کا درخت کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر مٹی کے 2 قالب بنائے جن کے اندر الٹی تحریر کر دی, جیسے آپ آئینے میں تحریر لے کے جاتے ہیں, الٹی تحریر اس کے اندر کر دی مٹی کے قالبوں کے اوپر. اور جب یہ انار چھوٹے تھے تو دونوں طرف سے قالبوں کو ملا کر اور ان کے اوپر چڑھا دیا. جیسے جیسے انار بڑے ہونے لگے وہ نقوش ان کے اوپر ابھرنے لگے. یہ اس کی شرارت ہے, کوئی قلم قدرت کا نمونہ نہیں ہے, کوئی کرشمہ نہیں ہے. مگر سنو میں تمہیں بتاتا ہوں, جانا بادشاہ سے کہنا ہم اس کا جواب یہاں پہ پیش نہیں کریں گے, اگر اس کا جواب چاہیے تو ہمیں وزیر کے گھر پہ لے کے چل. کہا جیسے ہی تم یہ کہو گے وزیر چاہے گا کہ تم سے پہلے چلا جائے, اگر وہ تم سے پہلے جانے لگے تو کہہ دینا پھر ہم جواب نہیں دیں گے, یہ بھی ہمارے ساتھ چلے گا. اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا, گھر کے اندر پہنچ جانا. بالا خانے کے اوپر 3 کمرے بنے ہوئے ہیں, ان میں جو درمیانی کمرہ ہے اس کے اندر جانا. جب قفل کو کھولو گے تو دائیں جانب ایک صندوق رکھا ہوا ہے, اس صندوق کو کھولنا, اس کے اندر وہ قالب رکھے ہوئے وہ نکال کے بادشاہ کو دکھا دینا اور بتا دینا کہ یہ
اللہ کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ تیرے وزیر کی شرارت ہے. کہا کہ مولا، بس ایک مرتبہ رونے لگے، اے مولا آپ نے مدد کی، اگر مدد نہ کی ہوتی آج تو مولا جان بھی جاتی، عزت بھی جاتی، مذہب بھی بدنام ہوتا. مگر اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اتنا بتائیے مولا کہ جب آنا ہی تھا تو اتنا تڑپایا کیوں؟ مولا اتنا گریہ کیا، 3 دن سے تڑپ رہا تھا. مولا آج آئے ہیں 3 دن کے بعد، جب امید ٹوٹنے لگی تھی، جب یاس ختم ہونے لگی تھی، مایوسی دل کے اوپر چھانے لگی تھی، تو امام نے پلٹ کے جواب دیا اس کے اندر ہمارا قصور نہیں ہے، اس کے اندر تمہارا قصور ہے. کہا مولا کیا مطلب؟ کہ یہ تیرے عقیدے کی کمزوری ہے. ارے تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ سچے دل کے ساتھ دربار میں آواز دی ہوتی، میں دربار میں مدد کرنے کے لیے چلا. یہ تیرے عقیدے کی کمزوری ہے. ارے اسی وقت بلایا ہوتا، اس تڑپ کے ساتھ اگر اسی وقت آواز دے لیتا تو وہیں پہ آ جاتا. بس آئے دربار کے اندر، بادشاہ کو آنے کے بعد جیسا جیسا بتایا گیا تھا کہ چل بادشاہ وزیر کے گھر پہنچے، وہاں کے اوپر اسی طرح صندوق کے اندر وہ قالب رکھے ہوئے نکال کے دکھا دیے. کہ دیکھ اس کا کرشمہ ہے. بادشاہ نے دیکھا، حیرت میں رہ گیا. وزیر کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے کہتا ہے بھائی اتنا بتا دو کہ تم آج سے پہلے میرے گھر میں نہیں آئے، تمہیں کیسے معلوم میرے گھر میں کتنے کمرے ہیں، کہاں پہ صندوق ہے، کس جگہ پہ یہ قالب رکھا ہوا ہے؟ تو محمد بن عیسیٰ مسکرائے اور مسکرا کے کہا اے وزیر ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث موجود ہے. تو ہمیں بے وارث سمجھ رہا ہے؟ ہم بے وارث نہیں ہیں. بادشاہ نے سنا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. کیا کہنا اس وارث کا کہ جو تمہاری اس انداز سے مدد کرتا ہے. مجھے بھی اپنے مذہب کی تعلیم دو، اس لیے کہ آج سے میں پہچان گیا کہ حق کیا ہے. وزیر کے لیے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے. آج جو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد وہ جتنے بحرینی ہیں وہ سب اسی معجزے کے بعد سے مذہب حق انہوں نے تسلیم کیا. عزیزو ذرا غور کیجئے. تو طلب دل کے اندر ہونی چاہیے، ملاقات کا ادب ہونا چاہیے. جسے ادب ہوتا ہے ملاقات کا، جسے سلیقہ ہوتا ہے، اس سے ضرور ملاقات کرتے ہیں. لیکن اس گناہگار زبان سے ہم پکاریں، پہلے زبان تو پاکیزہ ہو، پہلے نفس تو پاکیزہ ہو، پہلے غذا تو پاکیزہ ہو، پہلے مادیت کے پردے تو ہٹیں. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پردے میں وہ نہیں ہے، پردہ تو ہماری نگاہوں کے آگے پڑا ہوا ہے، وہ تو برابر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جس خط کا میں نے تذکرہ کیا انشاءاللہ شام کی مجلس میں تفصیل سے عرض کروں گا اگر موقع رہا، جس کے انہوں نے واضح طور پہ کہا ارے تم مٹ گئے ہوتے کب کے. یہی تو رسول سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آقا اتنا بتائیے کہ جب وہ پردے میں ہوں گے تو ان کے پردے میں ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا پردے میں ہونے کا. تو اس کا جواب رسول اعظم نے بھی دیا اور خود امام نے بھی اس خط کے اندر اس کا جواب دیا ہے. اس خط کے اندر اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس خط کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں وہی رسول والے جواب کو دہرایا ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے؟ کہا ہاں. کہا ایسا تو کئی مرتبہ دیکھا ہے. کہا پھر سورج کے ابر کے پیچھے چلے جانے سے کیا زمین تک حرارت نہیں پہنچتی، روشنی نہیں پہنچتی، کاروبار حیات نہیں چلتا؟ کہا حرارت بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے، کاروبار حیات بھی چلتا ہے. کہ بس بالکل اسی طرح سے آفتاب امامت جب ابر غیبت میں چلا جائے گا تو ان کا فیض دنیا کو حاصل ہوتا رہے گا. جس طرح سورج کی حرارت سے زمین کے اندر چھپے ہوئے ذرے پکتے رہتے ہیں اور تخم سے پودے نکل آتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، اسی طرح برابر ان کی حرارت مومنین کو فائدہ پہنچاتی رہے گی، مومنین کے قلوب منور ہوتے رہیں گے. آج اور امام کہتے ہیں کہ یہ جو تم آج اتنے شدائد میں، اتنے شدید حالات میں
اتنی تلواروں کے بعد، اتنے مظالم کے بعد تم زندہ ہو تو کیا خود زندہ ہو؟ نہیں، ہم ہیں جو تمہاری طرف آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بلاؤں کو ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں تم سے۔ عزیزو، آسان نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں، میں چاہتا ہوں اس جملے کو آپ محفوظ رکھیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اسی کے ضمن میں گفتگو کروں گا۔ ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں، مگر ہمارا دشمن مضطرب ہے، پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، وہ حالات کا مطالعہ کر رہا ہے۔ آج ہم اتنا نہیں پڑھ رہے، ظہور امام کے حالات سے ہم بے خبر ہیں، مگر وہ ایک ایک علامت پہ غور کر رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ جس جرنلسٹ کا میں نے ذکر کیا، اس کی تحقیق تو ابھی میں نے بیان ہی نہیں کیا آپ کی خدمت میں، وہ شام کی اور کل کی تقریر میں انشاءاللہ آئے گی کہ اس نے کیا بیان کیا کہ کس کس انداز سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وہ پورا نظام لانا چاہتے ہیں، وہ نظام کہ جس کے بعد جن کے دل میں ذرا سا بھی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ بھی ان کے دل سے نکل جائے، اور وہ پوری طرح سے یہ باور کر لیں، مومنین یہ سمجھنے لگیں کہ واقعاً یہ ایک افسانوی کردار ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو واقعاً چاہنے والے ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں بیچ میں، تاکہ یہ پتہ رہے۔ شیخ مفید، کس نے شیخ مفید کا نام نہیں سنا؟ وہ جلیل القدر عالم کہ جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ سیدہ کونین میرے در دولت پہ آئی ہیں، جنت کی شہزادی، رسول کی بیٹی، دونوں عالم کی شہزادی دروازے کے اوپر دو بچوں کو انگلیاں پکڑ کے لائی ہے، اور آ کے کہتی ہے شیخ میرے بچوں کو علم دین کی تعلیم سکھا۔ بیدار ہوئے، ایک مرتبہ رونا شروع کیا، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہائے یہ میں نے کیا دیکھا، میری یہ منزلت، جنت کی شہزادی میرے دروازے پہ۔ آئے اگلے دن درس میں بیٹھے ہوئے دیکھا اسی انداز سے ایک مومنہ کنیزوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے، دو بچے انگلی پکڑے ہوئے ہیں، شیخ ان بچوں کو علم دین کی تعلیم دیجیے۔ جن میں سے ایک سید رضی، دوسرے سید مرتضی علم الہدی۔ شیخ مفید رات میں سوئے ہوئے ہیں کہ کسی نے آ کے دق الباب کیا، دق الباب کیا، کسی نے، بیدار ہوئے، پتہ چلا کہ ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی تدفین ہے، آپ کو چلنا ہے اور نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ نیند کے اندر سے اٹھے، اس لیے کہ ظاہر ہے آج کا دور تو نہیں تھا، ایک عالم کو تلاش کرنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آئے، بدو لوگ آئے ہوں، کہا کہ بالکل میں حاضر ہوں، گئے نماز جنازہ پڑھا دی، پھر آ کے سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو خیال آیا کہ جب کسی خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ حاملہ تو نہیں ہے، میں نے تو یہ سوال کیا ہی نہیں، اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، کہہ رہے میں رات میں ایسے ہی اٹھ کے چلا گیا، جا کے نماز پڑھا کے واپس آ گیا، لیکن میں نے یہ سوال ہی نہیں کیا، اتنے بڑے حکم شریعت کو میں بھول گیا، اور قسم کھائی اسی وقت کہ آج کے بعد میں علم دین کا کہ کوئی خدمت انجام نہیں دوں گا، میں اس لائق نہیں ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ سو گئے، خواب میں دیکھا کہ وقت کا امام تشریف لایا ہے، اور آ کے کہتے ہیں اے شیخ تم کون ہوتے ہو قسم کھانے والے، جو تم نے قسم کھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرو، اور ہمارا حکم ہے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہو، اسی طرح علم دین پھیلاتے رہو، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا پیغام سناتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ میں صلاحیت نہیں رکھتا، مجھ سے خطائیں ہو گئیں، تذکرہ کیا، کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو،
تم دین کی خدمت کرتے رہو، ہم تمہاری سرپرستی کے لیے موجود ہیں۔ بیدار ہوئے، اب اور زیادہ گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، حکم امام ہے۔ پھر خیال آیا ذرا ایک مرتبہ جا کے پوچھ تو لوں۔ اسی وقت اٹھے، صاحب خانہ کے پاس گئے، جا کے پوچھا یہ بتاؤ رات جس میت پر ہم نے نماز پڑھائی تھی وہ خاتون حاملہ تو نہیں تھی؟ کہا کہ ہاں 7 ماہ کا حمل تھا۔ لرز گئے اندر ہی اندر۔ کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے وہی کیا جو آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا۔ کہا قاصد نے کیا بتایا؟ کہا اس نے آ کے بتایا تھا کہ میت کا شکم چاک کر کے بچے کو نکال لو، بچہ زندہ اور صحیح و سلامت ہے۔ تو ایک مرتبہ خاک کے اوپر بیٹھ گئے اور کہا کہ مولا وہ کیوں نہ فخر کرے کہ جس کا تجھ جیسا ناصر و مددگار موجود۔ عزیزو اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، جملہ کہتا ہوں۔ ارے ایک مومنہ کے بچے کا سوال تھا تو امام نے گوارا نہ کیا کہ میت دفن ہو جائے اور بچہ شکم کے اندر انتقال کر جائے۔ ارے نہ جانے وہ امام کس طرح سے اس مصیبت پر صبر کرتا ہوگا کہ دروازہ گرا دیا جائے، محسن کی شہادت ہو جائے اور رسول کی بیٹی ساری زندگی اے بابا مجھ پہ وہ مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں کا پڑھتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ارے جسے معلوم ہے کہ مجھے محسن کی شہادت کا انتقام لینا ہے وہ کتنی دعائیں کرتا ہوگا۔ پالنے والے یہ غیبت کا پردہ ہٹا دے تاکہ میں ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ عزیزو بڑے ظلم ہیں، اگر مدینے کے یہ ظلم نہ ہوتے تو شاید کربلا میں بھی ظلم نہ ہوتے۔ کربلا کے ظلم کا تمہید ہے مدینے کے مظالم۔ ارے مدینے میں دروازہ جلا، کربلا میں خیمے جلے، مدینے میں شہزادی کے کوڑا لگا اور وہ کربلا کے اندر ارے زینب کے اتنے نیزے لگے، اتنے کوڑے لگے، تڑپ تڑپ کے شہزادی کہتی تھی عباس۔ عزادارو ہم کیا جانیں، یہ آخری ایام چل رہے ہیں، بس فصل عزا اور رخصت ہے۔ آئندہ جو زندہ رہے گا وہ پھر حسین کا ماتم کرے گا۔ جو مظالم یہاں ہوئے وہ سارے مظالم کربلا میں دہرائے گئے عزیزو، مگر ایک ظلم ایسا ہے، ارے دربار میں تو فاطمہ کو بھی جانا پڑا۔ اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی شہزادی، اور جب واپس آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو بچے گریہ کر رہے تھے، اماں آپ دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اور سیدہ طرف طرف کے کہہ رہی تھی بابا دیکھ رہے ہیں یہ وہی مدینہ ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں بابا مجھ پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک 4 برس کی بچی دوڑتی ہوئی آئی، آ کے ماں کے قدموں سے لپٹ گئی، اماں میں نے سنا آپ دربار میں کھڑی رہی۔ ارے طرف گئی زہرا، کہا زینب سب یہ سوال کرے مگر تو یہ سوال نہ کرنا، اس لیے کہ میں دربار میں کھڑی ضرور تھی مگر سر پہ چادر موجود تھی، ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے، مگر اے زینب میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں شرابی کا دربار ہوگا۔ عزادارو ارے کیا ظلم ہو گئے، بس ختم کی میں نے تقریر۔ جب 11 محرم کو اسیر کر کے لے چلے تو قافلے کو اس طرف سے لے کے چلے کہ جہاں چاہنے والوں کی بستیاں نہ ہوں، جہاں آبادی کم ہو، ایسا نہ ہو چاہنے والے حملہ کر دیں، سروں کو ہم سے چھین لیں۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، جب مقام حلق پر پہنچے تو رات ہونے لگی،
جب رات کی تاریکی ہوئی ایک مرتبہ سپاہیوں کا سردار کہتا ہے ذرا تلاش کرو یہاں پہ کوئی پناہ گاہ مل جائے. خبر لینے والا خبر لے کے آیا, کہتا ہے یہاں پہ ایک قلعہ ہے جس کی مالکہ ایک خاتون ہے, اگر ہم چاہیں بہت وسیع قلعہ ہے وہاں پہ ہم قیام کر سکتے ہیں. کہا جاؤ اس سے جا کے کہو کہ سرکاری سپاہی آئے ہیں, ان کے ساتھ کچھ اسیر بھی ہیں, اور جملوں کو کیسے دوہراؤں مگر ظلم پتہ چلے اس لیے دوہراتا ہوں. ظالم کہتا ہے نقل کفر نباشر, جا کے کہو سرکاری سپاہی ہیں, ان کے ساتھ کچھ اسیر ہیں اور کچھ باغی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں. اللہ اللہ عزادارو, ایک مرتبہ پیغام پہنچا کہ ہم رات بھر قیام کرنا چاہتے ہیں. قلعے کی مالکن نے اجازت دی رات بھر یہاں پہ قیام کر لو, مگر میری ایک شرط ہے, میں پہلے اسیروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی. کہا کہ بسم اللہ تم دیکھ سکتی ہو. یہ بیوی آئی, ایک مرتبہ دیکھا عجیب و غریب انداز کے اسیر ہیں جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت کے لیے چہرے پہ بال ڈالے ہوئے ہیں. دیکھا ایک 4 برس کی بچی بھی ہے جس کے رخسار نیلے ہیں, جس کے کان زخمی ہیں اور نیزوں کے اوپر کچھ سر ہیں. تڑپ گئی, ایک مرتبہ آ کے کہتی ہے میں ایک شرط پہ تمہیں اپنے یہاں رکنے کی اجازت دوں گی, تم باہر صحن خانہ میں رکنا, مگر یہ قیدی میرے اس قلعے کے کمروں کے اندر رکیں گے, یہ رات باہر نہ گزاریں گے. کہا اچھا ہمیں منظور ہے, تو انہیں رات بھر قلعوں کے کمروں میں رکھا لے. بات طے ہوئی. اب جو دیکھا کہ یہ بیوی ہم پہ مہربان ہے تو ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کو قریب بلایا. کہ اے امام وقت اگر تیری اجازت ہو تو میں اس بیوی سے اتنا اور کہوں کہ ہمیں رات بھر رونے کی اجازت دلوا لے تاکہ ہم رات بھر اپنے وارثوں کو رو سکے. اللہ اللہ, ارے رونے والوں ان آنسوؤں کی قیمت زینب سے پوچھو. اگر ایک آنسو گرتا تھا تو پشت کے اوپر تازیانہ. ان آنسوؤں کی قیمت کوئی سید سجاد سے پوچھے. کہا کہ اجازت ہے. ایک مرتبہ فضا گئی, اے بی بی تو بڑی رحم دل معلوم ہوتی ہے, اتنا اور کر کہ رات بھر ہمیں رونے کی اجازت دلوا دے. کہا کیا تمہیں رونے نہیں دیا جاتا؟ کہا نہیں, تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں روکنے کی اجازت تب دوں گی, رات بھر ان قیدیوں کو رونے دو. کہا اچھا ہم رونے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ فضا نے کہا اے مہربان اے محسنہ, اتنا اور کر دے کہ رات بھر ہمارے وارثوں کے سر ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم ان کی زیارت کر سکیں. ارے اس نے یہ بھی اجازت دلوائی. اس کے بعد کہتی ہے تم اطمینان سے رہو, خوب گریا کرو, سروں کی زیارت کرو, کوئی تمہیں نہ روکے گا. یہ کہہ کے واپس مڑی تھی, کان میں آواز آئی ہائے حسین, ہائے حسین. ارے اس آواز کا آنا تھا. پلٹ کے آئی, دیکھتی ہے کون بھی روئی. سب نے زینب کی طرف اشارہ کیا, کہا سب روئے مگر یہ بھی نہ روئے. ارے کیوں رونے سے روکتی ہے؟ کہا اچھا رو لو مگر یہ نام لے کے نہ رونا, اس لیے کہ یہ میرے مدینے والے آقا کا نام ہے. کہا اچھا ہم یہ نام لے کے نہ روئیں گے. واپس پلٹی, نکلنا چاہتی ہے, آواز آئی ہائے عباس. ارے پھر پلٹ کے آئی, کون رویا؟ سب نے ام کلثوم کی طرف اشارہ کیا. کہ اے بیوی خدا را یہ نام لے کے نہ رو, یہ میری شہزادی کے بچے ہیں, یہ میرے آقا ہیں, ان کا نام نہ لو. واپس پلٹنا چاہتی تھی, آواز آئی ہائے علی اکبر. ارے اب تو پلٹ کے آئی. ایک مرتبہ زینب نے پکارا اے شیریں, ارے کس کس کا نام لے کے رونے سے روکے گی؟ اپنا نام سنا, زمین پر بیٹھ گئی. اے بی بی تم کون ہو؟ ارے یہاں تو سب مجھے مالکہ کے نام سے پکارتے ہیں, کوئی میرا نام نہیں جانتا, تم نے میرا نام لے کے پکارا. بی بی تم کون ہو؟ کہے شیریں, ارے حسین سے وعدہ لیا تھا کہ تیرے گھر پہ مہمان آئیں گے, بھول گئی شیریں؟ کہا نہیں, ارے میں تو اسی وجہ سے جی رہی ہوں, میرا آقا آئے گا. کہا آقا آ گیا, تو نے پہچانا
پہچانتی ہے کہ کیوں نہ پہچانوں گی، زینب کو جانتی ہے کہ کیسے نہ جانوں گی، کہا مگر تو نے پہچانا نہیں، کیا کہتی ہو بی بی؟ ارے ایک مرتبہ شہزادی نے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، اے شیریں میں زینب، وہ نو کے سنا پہ سرے حسین، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، وہ رباب، تڑپ گئی شیریں، اتنا کہتی ہے یہ بتا دیجئے شہزادی کیا عباس نے ساتھ نہ دیا؟ اے شیریں ارے ایسا نہ کہے، جب تک میرے شیر کے بازو سلامت تھے شیریں اماں کا چمن لٹ گیا، نانا کی کھیتی ویران ہو گئی، باغ اجڑ گیا، سب کچھ لٹا کے کربلا میں ہم آ گئے، سب ختم ہو۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے اس ذکر کو جس مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اس کے درجات میں بلندی کا وسیلہ قرار دے دے۔ بار الہ ہمارے آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے، معبود جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، دنیاوی الجھنوں میں جس طرح کی بھی الجھنیں کسی بھی مومن کو ہیں انہیں جلد سے جلد دور فرما دے۔ معبود ہم پردیس میں ذکر حسین کر رہے ہیں، جتنے لوگ اپنے وطن سے دور ہیں انہیں ساتھ خیریت کے اپنے وطن میں جانا نصیب ہو۔ بار الہ وطن میں ان کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، معبود پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں بہترین دین کے کام آنے والی اولاد عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں ہمارے امام کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں سرکار کے انصار ایوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین